جی آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ درود شریف کا اہتمام کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آپ حضرات سے معذرت بھی تھی کہ رمضان کے مہینے میں اتنا وقت نہیں مل سکا، اور کچھ ٹریولنگ بھی رہی اس حوالے سے، لیکن کیونکہ اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ حضرات کی ہمت ہے اور آپ حضرات کا احسان بھی ہے کہ وہ ساتھ ہوتے ہیں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ انسان آگے چلتا ہے۔ بہرحال ہم وقت کو ضائع کیے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری دور تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا مکی زندگی میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مائگریشن جو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، منورہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، وہ اس کا سیشن چل رہا تھا۔ کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ پچھلی دفعہ کچھ ریکارڈنگ میں بھی مسئلہ آیا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ ریکارڈنگ بھی بیچ سے وہ ہو گئی، اور تو پھر میں نے یہ سوچا کہ پچھلے سیشن کا تھوڑا سا ایک ریویو لے کر اختصار کے ساتھ مختصراً پچھلا بھی کچھ بتا دیا جائے اور ساتھ ساتھ آگے بھی چلا دیا جائے۔ اسی درمیان میں یہ بات یاد آئی کہ مجھے ایک دفعہ 2003 کے اندر، بیک ان 2003 میں اعتکاف میں تھا مسجد منورہ، مسجد نبوی میں، تو وہاں میری ملاقات ایک کافی انکل، میری عمر سے کافی زیادہ تھے، میری والد صاحب کی عمر کے برابر تھے، انکل عبدالعزیز صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ دو جو جگہیں ہیں، یا تمام اور دوسری جگہیں بھی ہیں، ان کا نام لینے میں ادب اور احترام کا کام لینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جیسے مکہ، اگر ہم کہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مکہ المکرمہ کہا جائے، اور اسی طرح مدینہ المنورہ یا مدینہ المنورہ کہا جائے۔ تو درمیان میں ایسی بات آ گئی تو ان کی بات بھی ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے وہ دور بھی پچھلی دفعہ دیکھا تھا، ہم تو پہنچ گئے تھے غار حرا، غار ثور تک کی بات میں، لیکن پچھلا تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج میں وہ جگہ دکھا دی، اور پھر خواب میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہجرت کی جائے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور والی جگہ دکھائی جائے گی کہ آپ کی مائگریشن جو ہے وہ کھجور والی جگہ پہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں تھا کہ یا تو آپ یمامہ جائیں گے، یا پھر حجر کا ایک مقام تھا، یا وہاں آپ کی مائگریشن ہوگی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ بھی متعین کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یمامہ یا حجر کے علاقے میں نہیں مائگریٹ کریں گے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جگہ ہوگی وہ مدینہ منورہ ہوگی۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بھی دکھائی گئی تھی، اور معراج پہ نماز بھی پڑھوائی گئی تھی اس جگہ پر، لیکن یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ جگہ کیا ہے، یعنی اس کا نام نہیں بتایا گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیحال ہی کا جگہ آپ کو مائگریٹ ہونا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کے ذہن میں تھا کہ بحرین یعنی یا ایک اور علاقہ تھا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ کی بات بتا دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائگریشن کا بتا دیا گیا کہ اب آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور انصار کی بیعت بھی ہو چکی تھی، تو صحابہ کی بڑی تعداد نے جانا شروع کر دیا، جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانثار صحابہ تھے، کچھ تو پہلے ہی مائگریٹ کر گئے تھے حبشہ کی طرف، اور باقی جو حضرات تھے انہوں نے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ یہ کیونکہ ایک ایسے مسلمان تھے کہ جن کو
جو اتنے اسٹرانگ مطلب ان کے ٹرائبز نہیں تھی پیچھے مکہ میں، تو جب یہ مکہ سے مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو ان کا سارا سامان رکھ لیا گیا اور یہ کہا گیا یہ سارا سامان تمہیں مکہ مکرمہ کی توسط سے ملا ہے تو اس لیے سب چھوڑ کے جاؤ. اور جب صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے یہ سب چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے بڑا بہتر فیصلہ کیا، یعنی بہتر تجارت کی. اسی طرح ایک مائگریشن کا واقعہ ہم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پڑھا تھا کہ جب وہ مائگریشن کے لیے جانے لگے دونوں میاں بیوی، تو یہ دو مختلف جگہ کے لوگ تھے، مطلب مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، دو مختلف خاندانوں کے تھے. تو ان کے خاندان والوں نے ان کی جو عورت تھی اور ان کے جو بچہ تھا اس کو روک لیا گیا کہ یہ بچہ اور یہ عورت نہیں جائے گی، تمہیں جانا ہے اور چلے جاؤ. جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اکیلا کر دیا تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو سسرال والے تھے، انہوں نے جب ام سلمہ کو روک لیا، یعنی ام سلمہ ماں کا نام یعنی ام سلمہ سلمہ کی والدہ، ان کو روک لیا تو جو ان کی گود میں جو بیٹا سلمہ تھا وہ تھے رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے وہ بیچارے ان کو ان کے ددیال والوں نے اپنی طرف لینے کی کوشش کی کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے منورہ ہجرت کر گئے، جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کی زبردستی کی وجہ سے رک گئیں، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے انہوں نے ام سلمہ سے ان کا بیٹا تک چھین لیا. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں مکہ مکرمہ سے باہر ایک علاقے میں نکل جاتی تھی اور وہاں تنہا جو ہے وہ بیٹھی رہتی تھی، اور اسی درمیان میں 1 سال گزر گیا. اس کے بعد لوگوں کو رحم آیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دی. اسی درمیان میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے ان کو پتہ چلا کہ ان کے ابو سلمہ کو اجازت دے دی گئی ہے، تو انہوں نے ان کا بچہ حوالے کر دیا اور پھر آپ اکیلی مدینے کے لیے نکل گئیں. لیکن رستے میں آپ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا میں مدینہ منورہ میں جا رہی ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے، تم کہاں جانتی ہو؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ بچہ اور میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ سے مدینہ منورہ پہنچایا، اور اس درمیان میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا پاکیزہ انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جب بیٹھنے کا اونٹ بٹھانے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور مجھ سے دور چلے جاتے، اور اسی طرح جب وہ اونٹ کو آگے چلنے کا وقت آتا تو پھر اونٹ کو بٹھاتے اور مجھ سے کہتے کہ آپ چڑھ جائیں اور اسی طرح پالکی میں سوار ہو جائیں. اور اس طرح لیتے ہوئے جب یثرب کا علاقہ یعنی مدینہ منورہ کا علاقہ قریب آ گیا اور قباء کا قریب علاقہ آ گیا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑا اور کہا اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، آپ کا شوہر وہاں موجود ہے. تو اس طرح کی مسلمانوں پہ تکلیفیں ہوئیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم 7 8 10 لوگ ہیں اور یہ جو ہیں ایک مقام پر کل صبح ملیں گے، اور ان میں سے جو نہیں مل سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روک لیا گیا ہے کفار کے ہاتھوں اور باقی سب نکل جائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے، اس کی بیوی اس پہ روئے، اور تم جانتے ہو کہ میں کس طرح کا تیر انداز ہوں، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، اور کسی کے اندر ہمت ہے تو مجھے روک لے. لیکن کفار کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت ڈالی اور کفار کے اندر وہ خوف پیدا کر دیا کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک نہیں سکا. اسی درمیان میں جب یہ مسلمان جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور کفار کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں گے، تو کفار نے ایک میٹنگ بلائی دارالندوہ کے اندر جس کو ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے دیکھا تھا. اور اسی درمیان میں شیطان آیا ایک بوڑھے شخص کی صورت میں، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے دراصل شاید لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا میں تو دراصل نجد کا رہنے والا ہوں اور تم لوگوں کی اس ڈسکشن کے اندر سن رہا ہوں، شاید میں تم کو بہتر مشورہ دے سکوں. اس درمیان میں مختلف قبائل والے مختلف مشورے دیتے رہے. ابو جہل ان کو ریجیکٹ کرتا رہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ باہر کر دیا جائے. اسی درمیان میں یہ جو بوڑھا شخص جو شیطان کی شکل میں تھا یہ کہتا تھا نہیں یہ آئیڈیا تم لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے، وہ مستقل ان کو گائیڈ کر رہا تھا. تو کوئی یہ کہتا تھا کہ جلا وطن کر دیا جائے یعنی ایگزائل کر دیا جائے، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزائل کر دیں. تو وہ یہ شیطان کہتا تھا بوڑھے آدمی کی شکل میں کہ نہیں یہ آئیڈیا تمہارا ٹھیک نہیں ہے. کوئی یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جمع کر دو تو اور ان کو قید کر دو
تو وہ پھر شیطان یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ آئیڈیا بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے آپ کو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں وہ زیادہ دیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید ہونے نہیں دیں گے۔ اسی درمیان میں ابو جہل نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ تمام قبیلوں والوں کا ایک ایک شخص جمع ہو اور وہ ایک دن جمع ہو جائیں اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ساتھ ٹوٹیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے تو کوئی بیچ میں آ نہیں سکے گا، اور ہر قبیلے والے سے اتنے سارے لوگوں سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے جو ہیں وہ جھگڑ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ تمام بات ہوئی اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ کس جگہ کس دن بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو جانا ہے، کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ صبح نکلیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اچھا، اس درمیان میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن سے پہلے تقریباً تمام لوگ مسلمان مائگریٹ کر گئے تھے، صرف 3 لوگ مدینہ منورہ میں بچے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو کفار، یعنی وہ مجبور وہ لوگ تھے جن کو کفار نے اپنے پاس قید کر لیا تھا، یعنی ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، تو ان کے علاوہ باقی کوئی نہیں بچا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ چھوڑ دیا۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے یہ پلان کیا گیا ہے، کفار نے دارالندوہ میں یہ پلان کیا ہے، اور ہم ان کے پلان کو اٹھک کے پٹک دیں گے اور ہم اس پلان کو سارا برباد کر دیں گے، اور آپ اپنا ٹریول پلان، آپ اپنا مائگریشن کا پلان بنا لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان یوزول ٹائم پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر وقت نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو بکر، ہماری ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، تم میرے ساتھ ہوگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑی خوشی تھی کہ وہ خوشی تھی کہ آپ ابو بکر صدیق کو وہ ساتھ نصیب ہو رہا تھا کہ رحمت للعالمین کے ساتھ ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو کہ کسی صحابی کو حاصل نہ ہو سکا، کسی نہ بشر کو حاصل ہو سکا، کہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے تو اونٹنیاں 4 مہینے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ 2 اونٹنیاں میں ان کو کھلا رہا ہوں مکے کے باہر کافی عرصے سے، تو آپ ان میں سے جو ایک اونٹنی چاہیں وہ لے لیں۔ اور جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ اس اونٹنی کا نام تھا جدا کے نام سے، بعض جگہ پر قصوہ بھی آیا ہے، لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ قصوہ وہ دوسری اونٹنی ہے، یہ اونٹنی جو تھی وہ جدا تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق نے ہدایہ کے طور پر، ہدیے کے طور پر یہ اونٹنی پیش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں اس کو معاوضے کے طور پر ہوں گا۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سب کچھ خرچ کر سکتے تھے، پھر کیوں پیسے کے اوپر مان گئے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اچھی طرح جانتے تھے اور علم میں بھی بہت بڑے تھے، اس لیے ان کو اندازہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پر کچھ کسی اور کا کوئی چیز نہیں لینا چاہتے، وہ ہجرت جیسی جو ہجرت جیسی احترام والی چیز میں اپنا جان مال لگانا چاہتے ہیں۔ اور اسی روایت کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جو بہتر چاہیں، میں نے یہ اونٹنیاں اتنے پیسوں کی، یعنی کم و بیش 800 درہم کی خریدی ہیں، یہ 2 اونٹنیاں، اور روایات میں تاریخ میں آتا ہے کہ 400 درہم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اونٹنی لے لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے علی، تمہیں میری جگہ سونا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر علی رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہارا محافظ ہے، اور اس چادر کو اوڑھ کے تم سو جانا۔ اور کچھ امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کفار کی، جو کہ تمام دشمنی کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا کہ اے علی، میرے جانے کے بعد اس امانتوں کو دے دینا۔ اب یہاں کفار پلان کر رہے ہیں، اور کفار رات کو جمع ہوئے اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اس رات، جس رات متعین تھا۔
کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے صبح کے وقت اور ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ ادھر اللہ کی طرف سے عجیب پلان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی اچھالی، اور ایک عجیب معجزہ یہ سرزد ہوا کہ وہ مٹی ان مکہ والوں کے کفار کے سروں پر پڑی اور یہ بالکل اندھے ہو کے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کا قرآن میں تذکرہ پوری طرح موجود ہے، ہم نے اس کا ذکر اپنے پچھلے سیشن میں بہت تفصیل سے کیا تھا، اس لیے میں اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ پھر ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا اس پورے سیشن میں، کیونکہ ہم نے پہلا سیشن بھی 2 حصوں میں اسی لیے بریک کیا تھا۔ یہ کفار بالکل اندھے ہو کر رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی امر سے وہاں سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف جب چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ قرآن کریم میں جو آیت آئی اس کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ایک مشت سے خاک بھر کے لے کے آئے اور اس کو فرمایا کہ ہاں میں یہ اچھا، اسی درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ زخم کے اندر بڑے فخر کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے اتباع کرو، میں عرب اور عجم کی بادشاہت میرے پاس ہوگی، اور آج یہ ہم سے، اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مشت بھر کے یعنی ایک خاک مٹی اٹھا کے لے کے آئے اور برآمد نکلے اور کہا ہاں میں یہی کہتا ہوں، اور میرے اصحاب تجھے قتل کریں گے اور تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ اور اس مشت خاک پر سورہ یاسین کی آیتیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ عیون الآثار کے اندر اس کا ترجمہ کا واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جن کی تیاری پوری تھی، آپ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوزول راستہ تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا، اس پہ نہیں جائیں گے بلکہ ایک ان یوزول راؤٹ لیں گے، اور اس کے لیے آپ نے ایک شخص تھا اس کے ساتھ معاملہ طے کیا، اور اس کے ساتھ معاملہ یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایز رستے بتائے گا کہ وہ رستہ گائیڈ کے طور پر آگے چلے گا، کہ وہ رستہ دکھائے گا کہ کون سا رستہ ہے، اس رستے پہ چلنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے کہ میرے مکے والوں نے، میرے شہر والوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، ورنہ میرے نزدیک یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور میں اگر اس سے مجھے میرے نکالنے والے میرے ملک قوم کے لوگ نہیں نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اسی درمیان میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، ذہنی طور پر ان کو یہ انیبل کیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور آپ حضرات کو یہ بات خفیہ رکھنی، اور خصوصاً بچیوں کو یہ بتایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ اس پوری مائگریشن میں فلی طرح انوالو تھا۔ حضرت ام اسمہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کو کہتے ہیں ذات النطاقین کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ نطاق اس کو کہتے ہیں جو عربی عورتیں اپنے کپڑے کا باندھتی تھیں، آگے سے کپڑے کا استعمال کرتی تھی اپنے باندھنے کے لیے، اپنے لباس کے لیے۔ تو انہوں نے جلدی میں، کیونکہ جلدی تھی کھانا پینا باندھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی جو نطاق تھی اس سے دونوں جو کھانے کے جو توشہ تھا اس کو تیار کیا تھا، اس کو باندھا۔ تو وہیں سے ان کا نام جو ہے، کیونکہ یہ انہوں نے نطاق کے تھرو اس کپڑے کو رسی مل نہیں رہی تھی باندھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی وہ جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ کر باندھ دیا، تو اس سے ان کی نام کی طرف منسوب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیچھے مڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر آنسو بھی تھے، اور بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو تھی وہ پڑھی، اور جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی شیئر کر دیا تھا کہ
वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्क़न वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़न वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और ये दुआ मांगी है कि मेरे परवरदिगार मुझको सच्चा पहचानना पहचानना पहुंचा दीजिए, और सच्चा निकालना मुझको निकालिए, और अपने अपने पास से मुझको एक हुकूमत और नुसरत अता फरमाइए। तरवीज़ी में ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत तिलावत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गारे सोर की तरफ निकले, तो गारे सोर में आप अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़ने लगे, तो वहां आप अलैहिस्सलाम को चढ़ने में तकलीफ हुई, रिवायत में आता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे मुबारक कंधे पर बैठ जाइए, क्योंकि आपके पैरों में तकलीफ हो रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रिवायत में आता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कंधे पर लेकर ऊपर चढ़े। इसीलिए मौलाना मक्की रहमतुल्लाह दामनुम बरकातुहुम आलिया कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब किसी ने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कौन था, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर। तो लोगों ने कहा, हमने तो आपके बारे में सुना है, आप हैदर कर्रार हैं, आप इतने मजबूत हैं। उन्होंने कहा, फतेह मक्का के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था, अली ज़रा मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़ के हरम की दीवार के ऊपर थोड़ा सा ऊपर खड़ा होता हूँ। तो मैंने ज़रा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया और मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी नबूवत का बोझ आपके साथ नहीं संभाल सकता। और ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बोझ के साथ उठा के गारे सोर की तरफ आपको लेके चढ़े। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर चढ़े, वहां पर गार के ऊपर पहुंचे। गार के अंदर आपने इजाजत मांगी, रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं अंदर से सफाई कर लूँ। आपने वहां गार की सफाई की। उसके बाद जो जो गार के निशानात थे, जिसमें ये डर था कि कहीं कोई इसमें जहरीला जानवर ना हो, आपने अपने कुर्ते से बंद कर दिया। ये पूरा वाकया तारीख के अंदर हमने भी पढ़ा है, और मैंने पहले पिछली दफा भी इसके बारे में तस्करा किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक तकरीबन इस गार के अंदर ठहरे रहे। इसी दरमियान में जब इसी असना में कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े हुए थे, जब एक शख्स वहां से गुजरा, एक और मक्का का, उसने कहा कि तुम कहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में खड़े हैं कि वो बाहर निकले, मोहम्मद नाउजुबिल्लाह बाहर निकले और हम उसको कत्ल करें। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों पर मार हो, मोहम्मद तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। अच्छा, अब सवाल ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाके क्यों नहीं नाउजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? तो तारीख जिसने पढ़ी है उसको अंदाजा होता है कि किताबों में सीरत में लिखा है कि अरब क्या ये मायूब समझा जाता था कि किसी के घर में कूदा जाए, यानी दुश्मन के घर में भी वो कूदते नहीं थे, वो इसको इखलाक और मर्दानियत के खिलाफ समझते थे। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहर इंतजार करते रहे। रिवायत में आता है जब सुबह वो अंदर अली रजी अल्लाह अन्हु बाहर निकले, तो उन्होंने अली रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और जोर जबरदस्ती की पूछने की कोशिश की। अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना कहा गया था कि मैं यहाँ पर रहूँ। अबू बकर सिद्दीक रिवायत में आता है कि अबू जहल जो है वो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को हरम में ले गया और वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजी अल्लाह अन्हु को कुछ तकलीफ पहुँचाई कि तुम मुझे बताओ कि कहाँ है। लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे इसका इल्म नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर निकले। बहरहाल अली रजी अल्लाह अन्हु को कुछ तकलीफ देने के बाद आपको छोड़ दिया। इसी दरमियान में अबू बकर सिद्दीक भी क्योंकि माइग्रेट कर गए थे, तो अबू जहल जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर भी आया, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर में आके उसने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सवाल किया। तो बच्चियों ने, जो कि आपकी बच्चियां थी, उन्होंने यही जवाब दिया कि हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, हमें आपका हमें आपका नहीं पता। तो अबू जहल को इस कदर गुस्सा चढ़ा कि उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुंह पर इस जोर का तमाचा मारा कि आपके कान की एक दूसरी तरफ की बाली जो है उड़ के जमीन पर जा गिरी। लेकिन कमाल है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान वालों पर कि उन्होंने, और उन बच्चियों पर जिनकी उम्रें कम ही थी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बताया कि हमारे बाप किधर गए हैं। इसी दरमियान में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जो वालिद साहब थे, वो उस वक्त कुफार में से थे, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए और पूछा, तुम्हारे बाप ने बड़ा जुल्म किया, तुमको अकेला छोड़ के चला गया, क्या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया है? तो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु कहती हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह कुछ पैसे जो जो माल होता था अपना वहां रखते थे, तो मैंने वहां पर वल्लाही कुछ भी नहीं था, मैंने वहां सिर्फ चादर डाल के, कुछ पत्थर रख के चादर डाल दी और ये कहा कि ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे लिए छोड़ के गए हैं, परेशानी की बात नहीं।
تو ان کے دادا کہنے لگے کہ بہتر کیا ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا، حالانکہ ہم حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ بھی ہمارے گھر پہ چھوڑ کے نہ گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پہنچے تو اس کا واقعہ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو غار ثور ہے اس کے قریب آ گئے، اور اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہونے لگے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایک غم طاری ہو گیا، جس پر قرآن کی آیتیں اتری اور ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سکینہ نازل ہوا، اور قرآن کی ایک آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ایسی آیت جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جب آپ ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اللہ ہے۔ دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے اوپر قرآن کی اسٹیمپ لگا دی، اور یہ سکینہ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں حضرات پر۔ اور کفار مکہ جو کہ بالکل غار کے پاس تھے، روایات میں آتا ہے کہ مکڑی نے ایک جالا بنا دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک کبوتر نے انڈے دے دیا اور ایک چھوٹا سا درخت بھی وہاں نکل آیا، کہ کفار کو ایسا لگا کہ اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نہ ہی مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، سامنے کبوتر نے انڈے دیے ہوئے اور درخت بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب اندر کیسے کوئی جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ ڈر دراصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان ہو جانے کا تھا، کہ کفار کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کو نقصان پہنچے تو خالی ابو بکر صدیق کی ذات کو نقصان پہنچتا، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچتا تو اس کا مطلب پورے دین اسلام کا جو اسٹرکچر تھا وہ سب کا سب بگڑ جاتا۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں نازل کی، اور وہاں پر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو جب آپ دو تھے، جس کا مفہوم ہے کہ وہاں تیسرا اللہ تھا۔ اچھا، جب یہ کفار وہاں سے چلے گئے تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مائگریشن کی پلاننگ کی، جو بنایا ہوا تھا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ جو تھے، یہ رات کو آتے اور مکے کی ساری خبریں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو دے دیتے۔ ساتھ ساتھ صبح کے وقت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غلام جو تھا عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں لے کے آتا، صبح صبح تو ریوڑ کے ساتھ نکل جاتا، شام میں وہ بکریاں لے کے رات کو اس غار کی طرف آ جاتا، اور غار میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ دے دیتا، اور اس طرح یہ سلسلہ 3 دن تک، یہ 3 دن چلتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سارے اعمال کا مبیش جو ہیں وہ لے لیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ 3 دن اور 3 راتیں جو تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہیں، یہ سب پر بھاری ہے، یہ سب پر بھاری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن گزار لیے تو اس کے بعد آگے جانے کا وہ ہوا کہ ہمیں آگے نکلنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے جو پلان ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے چلیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب مسئلے سیٹل ہو جائیں گے اور کفار تھک جائیں گے ڈھونڈ کے کہ اب یہ کہاں ملیں گے، اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے۔ تو 3 دن بعد عبداللہ بن عرقیت، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتانے کے لیے طے کر لیا تھا معاوضے کے اوپر، وہ جو بتایا گیا تھا اس موقع پر وہاں اس دن موجود ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سواریاں لے آیا، اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے، عبداللہ بن عرقیت آگے تھا اپنی سواری کے اوپر، اور رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بمائے اپنے ایک غلام جس کو آپ نے مکہ میں آزاد کروایا تھا، عامر بن فہید، ان کے ساتھ فہیرہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ آپ سوار ہو گئے، اور اس رستے سے جو کہ مکہ مکرمہ کا نون رستہ نہیں تھا، اس رستے سے آپ ٹریول کرنا جو ہے وہ آگے شروع ہو گئے۔ یہاں سے جب اچھا، یہ جو 2 لفظ 2 حضرات کے بارے میں میں نے بتایا کہ عبداللہ بن عرقیت جو کہ گائیڈ تھا، مطلب جو راستہ بتانے والا تھا، اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے
کہ اس کے اسلام کا پتہ نہ چل سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، جبکہ عامر بن فہیرہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یمامہ کے اندر بئر میمونہ کا جو مقام ہے، جو کہ ریاض سے تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں پر یہ آئے تھے دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، یہاں ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی قبر یہیں پر ہے، اور یہ علاقہ بھی بالکل متعین ہے، میں پہلے کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں بعض جگہ پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکلے تو رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر گزر جو ہے وہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے جو تھے وہ کے خیمے سے ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ فرسٹ ربیع الاول یعنی پہلی ربیع الاول کو جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مائیگریشن اسٹارٹ کی، اور اس دن پیر کا دن تھا۔ اب جب یہ قافلہ ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا، جس میں 4 لوگ ٹوٹل تھے، انہوں نے ام معبد کے پاس پہنچے۔ ام معبد بہت نیک اور بڑی مہمان نواز خاتون تھی، اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے۔ تو ام معبد نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نظر ایک بکری پر پڑی، تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس بکری سے میں دودھ لے سکتا ہوں؟ تو ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بکری تو بیمار ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی، یہ تو اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی جنگل میں کھانا کھانے کے لیے۔ تو وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد سے اجازت چاہنے کے بعد اس بکری کے جو تھن تھے ان کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ اس بکری سے نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مبارک کے لگنے کی وجہ سے کہ ایک بڑا برتن بھر گیا کہ اس سے 8 سے 9 10 آدمی دودھ پی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد رضی اللہ عنہا کو وہ دودھ پیش کیا، وہ سیر ہوئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق، پھر ان کے غلام، پھر دوسرے سوار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو راستہ بتانے والا طے ہوا تھا اس کو، اور اس کے بعد آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ جب یہ سب نے سیر ہو لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دویا، اور اتنا ہی دوبارہ دودھ جتنا کم رہ گیا تھا اس برتن میں دوبارہ بھرا، اور اس کے بعد ام معبد رضی اللہ عنہ تو دیکھ ہی چکی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، تو ام معبد رضی اللہ عنہ نے اس میں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیع کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف نکلے۔ اس درمیان میں ام معبد کے شوہر یعنی ابو معبد یہ پہنچے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ آج ایک شخص میرے پاس آیا جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، جو انتہائی حسین تھا، جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ایکسپلین کیا تو اور فرمایا کہ یہ اس نے اس دودھ نہ دینے والی اس بیمار بکری کو ہاتھ لگایا اور وہ دودھ دینے لگی۔ تو ابو معبد جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں مکے والے جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ ضرور وہی شخص ہے، اور اگر میں ضرور ان کے پاس جا کے ملوں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ اور یہ سارا واقعہ انہوں نے سننے کے بعد ظاہر کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے کے آؤں گا۔ اسی درمیان میں ایک عجیب واقعہ مکہ میں پیش آیا کہ ایک غیبی آواز آئی۔ مکہ میں واقعہ آواز آئی کہ لوگوں کو آواز آتی تھی کسی کے اشعار پڑھنے کی، لیکن آواز تو آتی تھی لیکن انسان نظر نہیں آتا، اور وہ اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے، یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے جو کہ ام معبد کے خیمے میں اترے۔ دونوں ہدایت لے کر اترے، پس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا، یعنی ابو بکر صدیق۔ اور اس کے بعد اس اشعار میں کہا کہ ابو بکر کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے جو سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوئی وہ ابو بکر کو ہی مبارک ہو، اور جس کو خدا خوش نصیب کرے وہ ضرور خوش نصیب ہوگا۔
اس کے بعد آگے چل کے اس اشعار میں فرمایا کہ مبارک ہو بنی کعب کو کہ ان کی عورت کا مقام اہل ایمان کے لیے ان کے ٹھکانے کا کام آنا. اور آگے کہا کہ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال تو دریافت کرو کہ تم اگر بکری سے دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی. آپ نے اس سے ایک بکری مانگی، پس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا. پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والے کے لیے دودھ نچوڑتی تھی. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب یہ ہاتف کی اشعار پہنچے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب میں بھی اشعار کہے. اب یہ اشعار کی روایت کرنے والے تقریباً 5 صحابہ ہیں، جس میں ام معبد خود ہیں، ابو معبد یعنی ان کے شوہر ہیں، حبیش بن خالد رضی اللہ عنہ جو کہ ام معبد کے بھائی ہیں، اور ابو سلید بدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہشام رضی اللہ عنہ. یہ 5 اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ جو اشعار غیبی آواز مکے میں آئی تھی اس کو نقل کیا ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو اسی درمیان میں مکے والے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو چکے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب اعلان کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ زندہ یا قتل کر کے لے کے آئے گا اس کو نعوذ باللہ ہم 100 اونٹ دیں گے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کیونکہ ڈیفرنٹ رستے سے گئے تھے تو وہاں سراقہ بن مالک اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں کسی شخص نے آ کے بتایا کہ میں نے ساحلی رستے سے 2 لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، 2 سے 3 لوگوں کو، اور لگتا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مکہ والوں نے کہا ہے. سراقہ نے پلان کیا، اس نے کہا نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے. اور جیسی میٹنگ یہ ان کی گیدرنگ برخاست ہوئی، اس نے اپنی جو کنیز تھی اس کو کہا کہ تم جا کے فلاں ٹیلے کے پیچھے جو ہے میری گھوڑا کھڑا کر دو، اور وہ مکان کے پیچھے سے اپنا سامان حرب لے کے یعنی اپنا تیر انداز اور نیزہ لے کے نکلا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے اسی رستے پر نکل گیا. آگے چل کے جب وہ کیونکہ وہ گھوڑے پہ تھا، آگے چل کے جب وہ نکلا تو اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرائے. اس پر پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر تم لا تحزن، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ خوف نہ کھائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا کی. جیسے ہی سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا کی، سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا اس کے پیر جو تھے وہ زمین میں دھس گئے اور زمین پختہ ہو گئی. جیسے ہی وہ پختہ ہوئی تو سراقہ بن مالک جو تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جو اس پر لگی ہے. اس نے وہاں سے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں چاہتا ہوں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آیا تو آپ کے لیے ہی تھا، لیکن میں نے یہ معجزہ دیکھ لیا، میرے لیے آپ کے ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ مجھے امن دے دیجیے. اور یہ کہا کہ اور کچھ اس کے پاس جو سامان مال تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا اور صرف یہ کہا کہ تم ہمارے رستے کے بارے میں آگے نہ بتانا. سراقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو جائیں، جو بھی اس طرف آئے گا میں اس کو منع کر دوں گا. اور ساتھ ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالی حکومت عطا کریں گے، لیکن آپ مجھے امن دے دیجئے کہ جب آپ کی فوجیں یا آپ لوگ وہاں پہنچیں گے آگے دوبارہ واپس تو میں امن کے اندر ہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان سے کہا کہ چمڑے پہ ایک امن کا لیٹر لکھ دو، اور وہ خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط پہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان، سراقہ تمہیں امان ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو کہا کہ سراقہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں مجھے کسرا کے کنگن نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم مسلمان ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں کسرا فتح ہوگا اور کسرا کے جو کنگن ہیں وہ تمہیں لائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب کسرا فتح ہوا اور سامان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چیک کرو کہ اس کے اندر ضرور 2 کنگن موجود ہوں گے. اور جب چیک کیا گیا تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی حق اور سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے آیا تھا
اسی نبی کی وہ بشارت بھی پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سراقہ کو اس وقت دی تھی جس وقت وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. سوچنے والی بات ہے کہ جس کو اس کے گھر والوں نے، اس کے شہر والوں نے نکال دیا ہو، اور وہ اتنی بڑی بشارت دے رہا ہو کہ سراقہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن نکالے اور سراقہ کو بلایا اور سراقہ کو کہا یہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن مبارک، اور سراقہ نے وہ کنگن پہنے. اور اسی وجہ سے سراقہ یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے جو ہے وہ کنگن نہیں آ جاتے. بہرحال سراقہ واپس ہوا، اور جو اس طرف بڑھتا تھا اس کو سراقہ منع کر دیتا تھا کہ اس راستے پہ کچھ نہیں ہے، میں پہلے دیکھ کے آ گیا ہوں. اور سراقہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ایمان لے لیا تھا، ایمان حاصل کر لیا تھا، آپ مسلمان ہو گئے تھے. اسی درمیان میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، یہ تقریباً 70 لوگوں کو لے کر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب پہنچے اور آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف فرمایا ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا ہوا، یعنی ہمارا کام ہو جائے گا. پھر آپ نے پوچھا بریدہ کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا من اسلم، میں اسلم قبیلے سے ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے ابو بکر ہم سلامت رہے. پھر آپ نے پوچھا تم قبیلے کی کس شاخ سے ہو؟ اس نے کہا میں بنی سہم کی شاخ سے ہوں. ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تجھے اسلام کا حصہ ملے گا. پھر بریدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انا محمد بن عبداللہ و رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ ہوں، بیٹا ہوں عبداللہ کا اور اللہ کا رسول ہوں. بریدہ پہ اسلمی رضی اللہ عنہ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملنے کی محبت تھی کہ آپ نے ایمان قبول کیا، اور اپنا امامہ جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر بریدہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اور بریدہ رضی اللہ عنہ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ بن کے آگے اس جھنڈا لیے ہوئے آگے چل رہے تھے. اچھا، یہ وہ تارا واقعہ تھا جو کہ ہم نے شاید، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی دفعہ کور کر لیا تھا. جب اسی درمیان میں کیونکہ مدینے والوں کو ساری خبر ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینے میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں، تو مدینے والے کرتے یہ تھے کہ ہر صبح جو تھا وہ صبح آ جاتے تھے اور ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. مقام حرہ کا نام تھا، وہاں پر انتظار کرتے، اور جب دوپہر ہوتی تو چلے جاتے. اب یہی تقریباً کافی عرصے تک معمول رہا کہ آخر کار ایک دن آ گیا کہ مدینے والے صبح آ کے انتظار کر رہے تھے، اور ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے ٹیلے سے اترتے دیکھا، اور اس نے کہا کہ اے بنی قیلہ، یہ تمہارا بخت مبارک اور تمہارا مطلوب ہے، یعنی اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا کہ یہی تمہارا اصل میں چاہت تھی، وہ چاہت آ گئی. بس انصار کے کانوں میں یہ بات پڑنی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے دوڑے، اور مدینہ منورہ کی جو باؤنڈری تھی، یعنی کہ بالکل مدینے کا آؤٹسکٹ کا جو ایریا تھا، یہ بنی عمر بن عوف کا علاقہ تھا، یہ پورا علاقہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا. اور مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جس علاقے کو قبا کہتے ہیں، یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے، اور انصار کا ایک سردار تھا عمر بن عوف، ان کا یہاں عمر بن عوف ایک خاندان آباد تھا، اور ایک اسی خاندان کا ایک سردار تھا کلثوم بن ہدف، یہاں موجود تھا. تو یہاں پر یہ لوگ آباد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر آ کے رکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے مقام پر رکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سردار جس کا نام میں نے بتایا کلثوم بن ہدف، اس کے مقام پر قبا کے اندر قیام کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ بھی قبا کے مقام پر رکے، اور انہوں نے صدیق خبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہرے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے لوگ جوق تک جور آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے. جیسے میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تقریباً 3 دن بعد مکے سے اپنی امانتیں دے کر چھوڑ دیا
اور پھر بعد میں آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر انہوں نے کلثوم بن حدف کے مقام پر جہاں قبا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے ہوئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہی کے ساتھ ٹھہرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر لائے، اسے قبلے رخ رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر رکھا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر رکھا، اور اس کے بعد باقی صحابہ نے تعمیر شروع کی، جو کہ ایک طرف ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابوبکر کے پاس آنی تھی، اس کے بعد عمر کے پاس آنی تھی۔ اس پوری تعمیر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھاری پتھر خود بھی اٹھا کے لے کے آتے، اور جو پتھر بھاری ہوتا اس کو اپنی، چونکہ وہ بھاری ہوتا تو اس کو سینے سے چپٹا لیتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی تعمیر میں پورا حصہ ڈالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبا مسجد سے بہت محبت بھی تھی۔ آپ ہر پیر کو اپنی زندگی میں، صحیحین کی روایت میں بخاری اور مسلم کی آتا ہے کہ آپ ہر پیر کو جو ہے وہ تقریباً پیر کے دن جو ہے وہ قبا کے اندر تشریف لاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے کہ جو قبا میں 2 رکعت نفل پڑھ لے اس کو ایک عمرے کا اجر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اب جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی سورہ توبہ کی، جس کا ترجمہ تھا کہ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہو، وہ مسجد اس کی پوری مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں، اور اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت میں، قرآن کی آیت میں 2 باتیں آئیں۔ ایک تو مسجد کے تقویٰ کا تقاضا کہ مسجد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں جا کے کھڑے ہوئیے، اور اس مسجد کے جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی گئی کہ یہ باطنی اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عوف، جن کا خاندان میں نے ذکر کیا کہ قبا کے علاقے میں آباد تھا، ان سے پوچھا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ کون سی طہارت اور پاکیزگی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے، جس کی ثنا اللہ نے قرآن کریم میں تمہارے لیے بیان کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، یعنی ہم ڈھیلے سے، مطلب جو مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے اس سے اپنی صفائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی سے بھی صفائی کر لیتے ہیں، یعنی 2 دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں فرمایا، ہاں یہی تمہاری طہارت کی وجہ ہے کہ تم 2 دفعہ 2 طریقے سے طہارت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کو قبول کیا ہے اور تم اس کو لازمی پکڑ کے رکھو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تقریباً، جیسے میں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینے کی طرف کچھ دن رکنے کے بعد جب مدینے سے آپ روانہ ہوئے تو رستے میں جمعے کا کیونکہ دن تھا، تو جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ جمعہ پڑھیں، تو رستے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی سالم کا محلہ پڑتا تھا وہاں رکے، بنی سالم کا محلہ پڑتا تھا وہاں آپ رکے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعے کا خطبہ دیا اور وہیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا اور پہلی دفعہ جمعے کی نماز پڑھائی، اور اس خطبے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کی وصیت کی، لوگوں کو پرہیزگاری کی وصیت کی، اور یہ فرمایا کہ تم نیک اعمال کرو اور دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اپنے آپ کو صاف کرو، باطنی صفائی کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم آپس میں خوش سلوبی رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، اور تمہارا نام اور لقب مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنی پیروی کرنے والا اور فرما بردار، اور اپنی تم نام کی لاج رکھو۔ میں انشاءاللہ اس سیشن کے بعد یہ پورا خطبہ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس خطبے کو ریڈ کر لیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اس پورے خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے مکہ والوں نے اتنی تکلیف دی،
مجھے مکہ والوں نے یہ اذیتیں پہنچائیں، مجھے مکہ والوں نے یہ کچھ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کہیں تذکرہ نہ کیا، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک ورڈ بھی کمپلین کے نظر آئے کہ 13 سالہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت جد و جہد جس کے اندر سخت تکلیف کفار مکہ نے پہنچائی آپ کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کیا۔ جمعے سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور انصار جو تھے وہ جمع تھے، جوق در جوق لوگ کھڑے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب عالم، ہم سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور انصار کے لیے کیا خوشی کا دن ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے مدینے میں خوبصورت دن نہیں تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یعنی اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا اور اس سے زیادہ تاریخ دن کوئی نہیں تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا سے چلے گئے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرتے لوگ یہی چاہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصار کو دعا دیتے اور کہتے کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا گھر ہوگا۔ اسی درمیان میں انصار کی جو عورتیں تھیں اور جو بچیاں تھیں وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے کھڑی ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ شعر پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ پورا وہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بنو نجار کی جو بچیاں تھیں انہوں نے اشعار پڑھے کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا ہی اچھا ہو، بچیاں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے پڑوسی بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو دعا دیتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکنے کو کہتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو دعا دیتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر دیکھا۔ اسی درمیان میں ابو داؤد کے اندر ہے کہ حبشیوں نے، جو حبشی لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے جو اپنے نیزہ بازی سے کرتب دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری تھی وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی ایک جگہ پر آ کے رکی جو کہ بنو نجار کا خاندان تھا، بنو نجار کا علاقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال بھی تھا، اور ایک جگہ آ کے بیٹھی جہاں پر مسجد نبوی کا دروازہ ہے، یعنی ابھی یا اس سے پرانی کنسٹرکشن پہ جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے، کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں سیرت کی پرانی ہیں، تو اس وقت وہ دروازہ ہے یا نہیں اس کی تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جہاں کتاب لکھی گئی کہ مدینہ منورہ کا جو مسجد ہے اس کا جو دروازہ ہے وہاں کہیں کسی قریب کے مقام پر آ کے یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد یہ دوبارہ اونٹنی وہاں سے کھڑی ہوئی اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھی، اور اس کے بعد دوبارہ کھڑی ہوئی اور پھر دوبارہ اسی پرانے مقام پر آ کے بیٹھی، یعنی مسجد نبوی کا جہاں دروازہ ہے پرانا، وہاں پر آ کے بیٹھ گئی اور اپنی گردن ڈال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اترے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام کا ارادہ فرمایا۔ یہاں سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، ایک شخص گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، اس کا نام تھا قبہ۔ یہ ہم نے شاید تاریخ کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزرا تو تقریباً تورات کے 400 علماء اس کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا کہ قبہ سے کہا ہے کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ کہ یہاں پر ایک نبی آنے والا ہے اور ہم نے اپنی صحیفوں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اور یہی علاقہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے وہاں قیام کی، ان عالموں کو اجازت دے دی اور اس کے گھر بھی بنوائے اور وہاں پر ان کو مال بھی عطا کیا، اور ساتھ ساتھ ایک گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنوایا، اور ایک وصیت کی ان کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط تحریر کروایا اور ان عالموں کو دے دیا کہ اگر میں نہ بچوں تو تم اپنے لوگوں کو دے دینا اور اپنی اولادوں کو دے دینا کہ یہ جب بھی وہ نبی آئیں ان تک میرا یہ خط پہنچا دینا۔ اور اس کے اندر اشعار لکھے ہوئے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں،
اگر میری عمر ان تک پہنچی تو میں ضرور ان کا مددگار ہوں گا اور ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا، ان کے دل سے غم کو دور کروں گا۔ اور طبہ نے اپنے خط پر ایک مہر بھی لگائی، اس کو عالم کو سپرد کر دیا کہ اگر تم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو تو تم ان کو دے لینا، اور اگر نہیں تو تم اپنی اولاد کو دے دینا۔ دراصل ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی عالم کی اولاد تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ شیخ زین الدین مراغی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر دراصل وہی گھر تھا جو کہ طبہ نے بنایا تھا اور علماء کے حوالے کیا تھا کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان کو یہ گھر بھی دے دینا اور ان کو یہ پیغام پہنچا دینا اور کہہ دینا۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنے ہی مکان میں آئے تھے جو کہ طبہ نے دیا تھا، جو کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تاریخاً تو مکان تھا، وہ تو کئی سالوں پہلی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے، لیکن دراصل وہ مکان ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہوا وہ مکان تھا جو کہ طبہ نے وصیت کے طور پر دیا تھا اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ بہرحال ابو بکر صدیق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات میں آتا ہے کہ آپ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے طبہ کا وہ جو خط تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا، اور وفا الوفا اور روض العنف اور زرقانی نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ یہ ابو بکر سے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خط بھی پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ طبہ نے آپ کے لیے پیغام چھوڑا تھا۔ اچھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ قیام کے لیے آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ آپ اوپر قیام کیجئے، ہم نیچے قیام کریں گے، کیونکہ ہم نہیں قیام کر سکتے کہ نبی نیچے رہے اور ہم اوپر رہیں، ہم میاں بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرے پاس لوگوں کا آنا جانا رہے گا، اس لیے آپ اوپر ہی رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی اوپر چلے گئے، لیکن اچانک ایک دن ایک واقعہ یہ ہوا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جو تھا ہم میاں بیوی سے ایک پانی تھا ہمارے پاس برتن میں، وہ گر گیا، اور پانی جب گرا تو ہمیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چھتوں میں پانی جائے گا، نیچے پانی جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے ہمارے پاس جو بھی کمبل تھے وہ ہم نے اس پانی کو بچانے کے لیے اور کہ پانی تکلیف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس کے لیے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس کپڑے تھے سب کچھ تھے اس کو بچانے کے لیے اس کو لگا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روزانہ کھانا بیچتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے، اور جب کھانا وہ بچ کے اوپر آ جاتا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا اس جگہ سے ہی کھاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھایا ہوا وہ برکت نصیب ہو جائے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میری جو اہلیہ تھی انہوں نے کھانے کے اندر لہسن اور پیاز شامل کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھجوایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا واپس کر دیا، مطلب کھانا کھایا۔ ہم نے جب واپس آیا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے نشان ہی نہیں تھے، تو ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کھانا کھایا نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری کیونکہ فرشتوں سے ملائک سے بات ہوتی ہے اور ملائک کو یہ کھانا تکلیف دیتی ہے یہ خوشبو، اس لیے آپ حضرات یہ کھاؤ لیکن میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں لہسن اور پیاز کو شامل نہیں کیا۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی سے مدنی زندگی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ زندگی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، اب وہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ ساتھ اسلام کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہوگی، یعنی اب ریاست مدینہ اسٹیبلشڈ ہو رہی ہے، ایک ریاست کا قیام عمل میں آ رہا ہے جہاں پر اسلام کے حکم کو نافذ کیا جانا تھا۔ اس سے پہلے مکی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو تھی وہ انفرادی طور پر لوگوں میں تھی، قبائل کے اندر تھی، لیکن اب ایک ریاست کے طور پر اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور اب ایک ریاست کا سارا عمل دخل پیش ہونا تھا، ایک ماڈل جس کو ہم بولتے ہیں ریاست مدینہ پیش ہونی تھی، جس کے اندر قوانین اسلام کے نافذ ہونے تھے، جس میں زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کا نافذ ہونا تھا،
جس میں مساجد کے اندر کس طرح سے چیزیں چلنی ہیں ویسے نافذ ہونا تھا، جس میں سود کی حرمت آنی ہے وہ نافذ ہونا تھا، جس میں جہاد کرنا ہے دشمنوں کے خلاف وہ کام ہونے تھے۔ تو اب ایک جس میں اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو قانونی پیچیدگیاں کیا ہونی ہے وہ آنا تھا۔ تو اب اسلام کی ریاست کا ماڈل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کرنا تھا۔ اب یہاں سے یہ وہ کام ہونا تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اب اگلے اس سے انشاءاللہ مدنی زندگی کا باقاعدہ اب آغاز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کام کو بھی اپنے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو معاف فرمائے مجھ سے، کیونکہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، انسان ہے خطا کر سکتا ہے۔ اس پورے اس میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا، یہ سیرت النبی کی یہ 4-5-6 کتابیں ہیں جن سے مستقل واسطے میں رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی بھی تمام نیک خواہشوں کو پورا فرمائے، اور آپ کے والدین اور ہمارے والدین سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیاں لمبی فرمائے صحت کے ساتھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے قبروں میں جنت کے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا گیا اور جو سنا گیا اس میں غلطیاں کہیں ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، جو کمی بیشی رہ گئی ہو وہ بھی معاف فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آپ کی اولادوں سے اور آپ کی ان کی آنے والی اولادوں سے وہ کام لے لے اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا ہے۔ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن وہی اسی طرح پچھلی جیسے معمول چلتا تھا 2 ہفتے بعد اسی طرح سے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر وخیر الجزا۔